اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے اندر دوستو اللہ کی ذات ارشاد فرمائی، اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائیں، اور جو ایسا کرے گا ایسے لوگ ہی گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ ہماری زندگی آخرت کی تجارت ہے اور سراسر گھاٹے میں جا رہی ہے، ہمیں اس کی پرواہ تک نہیں۔ اور جو اپنے رب کے ذکر سے روح گردانی کرے گا اللہ اس کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اپنے ذکر کی توفیق دے۔ اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو اس کے لیے معیشت تنگ کر دی جائے گی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ کے ذکر سے منہ پھیرنے والے کے لیے زندگی کا جامہ تنگ کر دیا جائے گا، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود اطمینان قلب کی نعمت سے محروم رہے گا، اور آخرت میں بھی اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ غرض دنیا و آخرت دونوں برباد، دنیا میں تنگی کا دینا اور آخرت میں قبر سے اندھا اٹھایا جانا۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر دوستو بزرگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثال اس شخص کی جو ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے اور اس شخص کی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردے کی سی ہے۔ یعنی ذکر کرنے والا زندہ کی مثال اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثال ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بعض قوموں کا حشر اس طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں پر نور چمکتا ہوگا، وہ موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، لوگ ان پر رشک کریں گے، وہ لوگ انبیاء اور شہداء نہ ہوں گے۔ ایک دیہاتی نے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا حال بیان فرما دیجئے تاکہ ہم ان کو پہچان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے، مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔